کہ شرک کے وجوہ دنیا میں دو ہوتے ہیں. ایک ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، سمجھتے نہیں. بیان کریں گے معراج کا قصہ اور پھر کہیں گے پیغمبر نور ہے. احمق کو دیکھو، اگر نور ہوا تو نوری مخلوق تو آسمانوں میں رہ رہی ہے، معراج کی فضیلت کہاں ہے؟ میلاد النبی ہے جی. میلاد النبی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت نہیں تھے، پیدا ہوئے ہیں. تو بشر اور انسان ہے، لیکن نہیں، بدعتیوں کا پیغمبر نور ہے. الجہل بالمصالح الشرعیہ. قرآن پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ مصطفی نے اخیار برگزیدہ بندوں کی بے کسی، عاجزی، بندگی بیان فرماتے ہیں. دیکھو فلاں پیغمبر رو رہا ہے، دیکھو فلاں پیغمبر پریشان ہے، دیکھو فلاں پیغمبر سے قوم لڑ رہی ہے، بادشاہ سزا دے رہا ہے، دیکھو میں کیسے بچا رہا ہوں، دیکھو فلاں پیغمبر کو بیٹا چاہیے، دیکھو فلاں پیغمبر کو اس بڑھاپے میں جبکہ تمام قوا مزمحل تھے میں نے سر سبز و شاداب کر لیا. خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر کی عاجزی اور بے بسی دیکھو. لیکن بدعتی نہیں سمجھتا ہے باتوں، الٹا بیان کرتا ہے. تو میلاد کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ انسان اور بشر ہیں، کیونکہ جبریل کا میلاد نہیں ہے، اسرائیل کا میلاد نہیں ہے، اسرافیل اور کسی ملک کا یوم میلاد نہیں بتا سکتے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی نہیں دکھا سکتا. وہ ایک ہی دن پیدا، ایک ہی دن سب مریں گے، جو فیصلہ الہی ہے، سوائے 4 مقرب اور 8 حاملان عرش کے. تو پہلی وجہ شرک کی جس کے بعد ایک آدمی شرک کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الجہل بالمصالح الشرعیہ، شریعت کی مصلحتوں سے جاہل ہونا. توبہ توبہ استغفر اللہ. بدعتیوں کی مسجد میں جا کے دیکھو، مندروں کا نقشہ پیش ہو رہا ہے. علم غیب شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان. بس شریف شریف لگاؤ، ہر ڈکیتی کے ساتھ شریف لگاؤ. ہاں معراج شریف کا بیان، فلاں کنڈو شریف کا بیان، 11ویں شریف کا بیان. توبہ. وہ دین جس میں تعظیم کا سجدہ بنا ہوا، ہاتھ باندھ کے قیام کرنا منع کر دیا گیا، اس دین کے ماننے والے ہر رکعت کے ہر نماز میں فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی. یا اللہ صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مانگتے ہیں، نہ ہمارا کوئی معبود اور ہے نہ مستعان. تو شرک کی پہلی وجہ جس کی وجہ سے شرک شروع ہوا ہے وہ ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ. مشرک پر جب آپ طعن کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تو اس کی جہالات پکڑیں گے آپ. وہ حد درجے جاہل ہوتا ہے. روایات سنائے گا ڈکوسلا اینڈ کمپنی، بدعتیوں کے یہاں کوئی روایت درست نہیں ہوئی، کوئی روایت. یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. عبد الرزاق نے مصنف میں نقل کیا، عبد الرزاق کی نے آ گئی، دکھا دے کہاں ہے اس میں. آج درس کا تیسرا دن ہے اور آخری دن تک چیلنج ہے، پوری دنیا کا بدعتی دکھایا کہ اس کا سند کیا ہے. روایت کا وجود نہیں ہے، سند کہاں سے آئے گی. اور انما انا نور من نور اللہ، وہی ڈکوسلا اینڈ کمپنی. محدثین کو پتہ ہی نہیں ہے، انگوٹھے چومتے ہیں. اور المسنوع فی معرفت الحدیث الموضوع کے مقدمے میں ہے لا یرتاب عالم فی وضعہ و کذبہ، عالم شک نہیں کر سکتے اس کے جھوٹ ہونے. لا یرتاب عالم فی وضعہ و کذبہ، جملہ روایات انگوٹھے چومنے کی بے بنیاد. اور اس سے آگے قدم رکھو تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دین کے موافق ہو، ہر چیز غلط.
پیغمبر نے درود بتایا جو نماز میں پوری امت پڑھتی ہے، اللہم صلی علی محمد، اور سلام بتایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنا پڑھتے، انہوں نے اپنا بنا دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع اللہ. اور زبردستی لوگوں کے گلے سے اتار رہے، بورڈ لکھوائے اذان سے پہلے، میلادوں میں، جلسوں میں. میں کہتا ہوں دین تو مستند ہے، ہم نے پہلے سے عرض کیا ہے. مستند دین کے ان چاروں سلسلوں میں کوئی الفاظ دکھا دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعتیوں کے درود و سلام کے الفاظ 63 سالہ زندگی میں فرمایا نہیں ہے، کوئی قول نہیں. آپ کے سامنے کسی نے پڑھا ہو، آپ نے سنا نہیں. یہی بات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے. 656 سال تک کوئی وجود نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جب نبی نے درود نماز میں مقرر کیا ہے اور سلام بھی، تو نیا کیوں بنایا گیا؟ اور جب پیغمبر نے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کھڑے کیوں ہو رہا ہے؟ نمونے تو موجود ہے پہلے سے، اصل موجود ہے. اور جب پیغمبر نے آہستہ پڑھنے کا کہا ہے تو چیختے کیوں ہیں؟ اور جب پیغمبر نے ہر ایک کو اپنا پڑھنے کا کہا ہے تو یہ مل کر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر بات میں 55 بدعت موجود ہے، ہر بات بند در بند. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ذلتوں میں ڈالا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو کہا گیا اسے چھوڑ کر دوسرا پڑھنے لگے. اور ان کی پشت پناہی ہماری سستی اور غفلت، کہ ہمارے بعض بزرگوں نے بھی جگہ جگہ لکھ دیا ہے مناظرے میں. اور اس بات کے وقت بزرگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن و سنت قرون ثلاثہ المشہود لها بالخیر. جب تنگ آ جاتے کہتے جی روزے پر جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ وفاء الوفا میں سمہودی نے لکھا ہے صحابہ کرام جب وہ روزے رسول پر زیارت کرنے آتے تھے تو نماز والا سلام و درود پڑھتے. چلے چھٹی ہو گئی. ہمیں کہتے ہو ہدایت تک دکھا دو، کہاں ہے فقہ حنفی؟ ہدایت کے بعد ہے، ہدایت سے پہلے نہیں. ہدایت سے پہلے دنیا کی فقہ حنفی میں یہ جو روزے کے نام پر تم نے ایجاد کیا، یہ دکھا دو مجھے، یہ کہاں ہے؟ 1000 سال بعد حسن ابن علی مصر میں آیا، اس نے نور النزاع لکھی ہے، مراقب الفلاح لکھی ہے، نجات الارواح لکھی ہے، امداد الفتاح لکھی ہے، 1000 سال بعد. اور وہاں سے لوگوں نے فصل فی زیارت النبی میں ڈال دیا. لیکن ایک امتی کی حیثیت سے کیا کلمہ گو مسلمان کا فرض نہیں بنتا کہ یہ پتہ کر لے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صحابہ آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ یہ سوال. آتے تھے نا؟ کیا پڑھتے تھے وہ دکھائیے گا. چشم ماروشن دل ماشاد.